خواستہ یہ ایسے ہو گیا تو پیشاب پخانہ ٹانگے گئی، اس میں موت بھی نہیں ہے، اس میں صرف معذوری ہے۔ شوری مریض جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا، پھر میری باتیں یاد آئیں گی اس کو کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہا تھا، وزن جتنا ہونا چاہیے اس سے ڈبل ہے، 60 کلو ہونا چاہیے تھا، اس کا 123 ہے، تو مطلب کہ بدن سے بھی زیادہ۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے وزن کا دوسرا بندہ کندھوں پہ بٹھا کے پھرائیں تو زیادہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ پر آئے گی نا، بلکہ 5 منٹ۔ یہ اپنے وزن کے برابر وزن لے کے پھر رہی ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اس کے وزن کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ اس کے کمر کا جو آخری مورا ہے یہ والا، یہ ابھی بھی فل نہیں بیٹھا ایسے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دے رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہو جاؤ۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ فل بیٹھ گیا تو یہاں سے نکلنے والی نرو جو ہے وہ کمپلیٹ پریس ہو جائے گی، اس کے بعد اس دوسرے کا نمبر شروع ہو جائے گا، دوسرے کا، پھر تیسرے کا، یہ آہستہ آہستہ بیٹھیں گے۔ یہ 3 نسیں جو ہیں، ٹھیک ہے، یا عام زبان میں رگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 نسیں جو ہیں یہ جو پاؤں کو جاتی ہیں، یہ پاؤں کی سپلائی کرتی ہیں، پیشاب کی، پاخانے کی، ان کی سپلائی کرتی ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ ایسے ہو گیا تو پیشاب پاخانہ ٹانگے گئی، اس میں موت بھی نہیں ہے، اس میں صرف معذوری ہے۔ یہ خراب باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو ڈر لگے۔ شوری مریض جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر گپ لگاتے ہیں، لیکن یہ خراب باتیں میں اس لیے کہوں کہ خدا نہ خواستہ کل کوئی چیز ہو جاتی ہے، پھر میری باتیں یاد آئیں گی اس کو کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ آج یہاں پہ ٹیپ لگا دے جس میں کہ آٹا، چاول، چینی، آلو کچالو نہ چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ شام کو 6 بجے کے بعد یہ ایک نوالا بھی کسی کا نہ کھائے، شام 6 بجے سے پانی اگر پیاس لگتی ہے پیے، شام 6 بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھائے۔ صبح ناشتہ بے شک ٹائٹ کرے، آٹا، چاول، چینی، آلو کچالو سے پرہیز کرے۔ اس کا 5 کلو وزن ہر مہینے کم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی اس کے جو آخری مورے پہ 600 کلو لوڈ پڑ رہا ہے، 600 کلو ہم 6 بندوں کو بھی ملاؤ نا تو نہیں بنتے، تو اندازہ لگاؤ ذرا کہ 600 کلو لوڈ پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے میں سب کچھ، گھر میں جو پکتا ہے سب کچھ کھائے، لیکن چمچ کے ساتھ کھائے یا ہاتھ کے ساتھ کھائے، دال ہے، ساگ ہے، مرغی ہے، جو گھر میں کھانے پکتے ہیں سارے، آٹے کے علاوہ جو آٹے سے جو چیزیں بنتی ہیں، ڈبروٹی ہے، بند ہے، بسکٹ ہے، پیسٹری ہے، کیک ہے، اس کے علاوہ آٹا، چاول، چینی، آلو کچالو کے علاوہ دنیا جہان کی ساری چیزیں کھا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مجھے نہ کہنا کہ جوار کھا سکتے ہیں، جوار سے نوالا نہیں بنتا، جوار تو بندہ ایسے کھاتا ہے یا توڑتا ہے اس کے اوپر، تو فائدہ تو نہ ہوا نا۔ گھر میں قیمہ پکا ہوا ہے تو قیمہ کھانے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ چمچ سے کھاؤ، ایک طریقہ ایک روٹی کا نوالا لے کے اس میں اٹھایا، منہ میں ڈالا، اندر چھوڑ دیا۔ اب جب میں اس کو روٹی سے بند کر رہا ہوں، یہ کہتے جوار تو نہیں کھا سکتے، یہ جوار بعض مریض کہتے ہیں وہی جوار اس میں توڑ دیں گے، ایسے ڈال دیں گے، میں کہ ٹھیک ہے ڈال دیا، اچھا پھر کیا کرنا ہے، اٹھاؤ گے کیسے، کہ چمچ سے، جب چمچ سے اٹھانا ہے تو جوار کا کیا کام ہے، جوار تو آپ کیک کی طرح، بسکٹ کی طرح صبح چائے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ لیتے ہیں، اس میں بے شک لے، کوئی منع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ قہوہ جتنا زیادہ پی سکتی ہے، لیکن اس میں چینی نہ ہو، اس کا علاج اس کے اپنے پاس ہے۔